إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. الله أكبر.
يعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله غفور رحيم وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عزيز حكيم والله عليم حكيم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ويحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفتنون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الحكيم الخبير قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله भाई कल से नमाज 10 बजे होगी इंशाअल्लाह ईशा की नमाज 10 बजे शुरू
پیش کریں گے. یا تذرون الیکم اذا رجعتم، آپ ان سے صاف لفظوں میں کہہ دیجئے لا تعتذروا، کوئی عذر مت پیش رکھو، ہم تمہاری باتوں پہ بالکل یقین نہیں کرتے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری خبریں بتا دی ہیں وحی کر کے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، کیا مقاصد ہے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اور اس کا رسول دیکھ لیں گے کہ آئندہ جنگوں میں تمہارا کیا معاملہ ہو. اور پھر معاملہ عالم الغیب والشہادہ اللہ کی طرف جائے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری باتیں بتا دیں گے. تو بہرحال منافقین نے معذرتیں کی، لیکن ان کی معذرت بات جو قبول نہیں کی گئی، اس لیے کہ ان کا پول کھل گیا. پھر حق تعالیٰ شانہ نے ان صحابہ کرام کی مدح تعریف فرمائی جو جنگ تبوک میں مشکل حالات کے باوجود شریک ہوئے. فرمایا کہ صحابہ کرام کے دو طبقے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. ایک تو وہ جو مہاجرین انصار میں ایمان اور اسلام قبول کرنے میں سب سے پہل کرنے والے، ابتدا شروع کرنے والے، وہ تو بڑے درجے والے، عالی درجے والے. اور دوسرے والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے نیکی کے کاموں میں ان صحابہ کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے، یہ دوسرا طبقہ ہے. لیکن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب سے راضی ہے، سابقین اولین سے بھی راضی ہے، اور جو ان کے پیچھے چلے ہیں قیامت تک جو چلتے رہیں گے ان صحابہ کے نقش قدم پر، اللہ سب سے راضی اور خوش ہے. یہ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے اور کیسی اللہ کی طرف سے سند ہے. صحابہ کرام اور ان سے پیار اور محبت رکھنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے مسلمانوں کی باقیات. خیر اللہ تعالیٰ نے پھر دیہات میں رہنے والے منافقین کی بھی برائی بیان فرمائی کہ وہ بھی اس قسم کے لوگ ہیں جو دیہات میں رہتے ہیں. شہریوں کا بھی ذکر کیا، دیہاتیوں کا بھی ذکر کیا، اور پھر ان صحابہ کرام کا بھی ذکر فرمایا جو بلا عذر شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ حضور بس ہم سے غلطی ہوگی، اور خود کو مسجد کے ستون میں سے لے جا کر باندھ دیا، اپنی غلطی کا اقرار کیا، تو اللہ نے جلدی ان کی توبہ قبول فرما لی. پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک سازش کا ذکر کیا کہ انہوں نے مسجد کے نام پر ایک مسجد زرار مدینہ میں بنائی، جو مسجد نہیں تھی، مسجد کا نام تھا، اور دراصل انہوں نے ایک مورچہ بنایا ہوا تھا، اڈا بنایا ہوا تھا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے مسجد کا نام دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں تو پہلے ذرا مسجد کا افتتاح کرتے جائیں. ہم نے مسجد بنائی ہے جناب جی، اس کا افتتاح نماز پڑھ کے. تو حضور نے فرمایا ابھی تو مجھے جلدی ہے، تو میں واپس آ کر افتتاح کروں گا. لیکن واپسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ تو مسجد ہی نہیں تھی. تو پھر حضور نے صحابہ کو بھیج کے اس کو گرا کر اس کو ملبے کو جلا ڈالا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے مقابلے میں وہ مسجد زیادہ بہتر ہے کہ آپ جا کر اس میں نماز پڑھیں جس کی بنیاد شروع ہی سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے. یعنی مسجد قباء اور مسجد نبوی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ مشرک ماں باپ کے لیے استغفار جائز نہیں. زندگی میں تو ان کے لیے دعائے ہدایت بھی کر سکتے ہیں، لیکن مر جانے کے بعد اگر کفر پہ مر گئے تو ان کے لیے دعا استغفار کرنے کی اجازت نہیں. نہ اللہ کے نبی کو اجازت ہے، نہ مسلمانوں کو اجازت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آل ایمان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کا ذکر کیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. مومن کی جان مال اللہ نے خرید لیے کہ جان مال میری مرضی پہ لگاؤ، اس کے بدلے میں جنت دوں گا بدلے. اور فرمایا کہ یہ ایگریمنٹ قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ سے زیادہ اپنے عہد و پیمان کا پاس کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ اپنے عہد و پیمان کا پاس کرنے والا. پھر
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ دیکھو تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول ہے جو تم ہی میں سے ہے، تمہارے کنبے خاندان میں سے ہے، تمہارا شعر ہی ہے، تمہارا ہم زبان ہے، تمہارے قبیلے کا ہے، تمہارا رشتہ دار بھی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو تم پر مشکل پڑتی ہے اس پر مشکل پڑتی ہے، جو تم مشکل میں پڑتے ہو وہ مشکل اس پر گراں گزرتی ہے۔ اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ تمہارے ایمان کی بڑی لالچ رکھتے ہیں کہ تم سارے کے سارے مسلمان ہو جاؤ۔ اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خاص طور پہ جو ان کے حلقے میں شامل ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اس میں تو بے حد مہربان اور شفیق ہوتے ہیں۔ تو ایسا رسول ہم نے تمہیں دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی شان رحمت کا تو یہ عالم ہے، لیکن پھر بھی آپ کی دعوت کوئی قبول نہ کرے، فَإِن تَوَلَّوْا، منہ پھیریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ پریشان ہو پھر آپ کہہ دیجیے اچھا تم نہیں آتے تو مجھے میرا اللہ کافی ہے، علیہ توکل تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، وہ رب العرش العظیم، اور میرا اللہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس پہ سورہ توبہ ختم ہوئی۔ پھر سورہ یونس ہے جو حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر کے نام سے ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے بعد لگاتار 3 سورتیں ہیں۔ سورہ ہود وہ حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے ہے، پھر سورہ یوسف علیہ السلام کے نام سے ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں انبیاء کرام کے نام سے ہیں۔ تینوں صورتیں مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں۔ تینوں کا موضوع ایک ہی ہے، اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت، قرآن مجید کی صداقت اور عقیدہ قیامت کا اس بات۔ یہ مرکزی موضوع ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی موضوعات اور بھی ہیں ان صورتوں میں، اور کئی اور مسائل بھی اس کے اندر ہیں۔ تو سورہ یونس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چاروں مسائل کو تفصیل سے ذکر کیا۔ انبیاء کرام میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، کچھ اور انبیاء کرام کا اجمالی ذکر ہے، نام نہیں، لیکن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا پھر تفصیلی ذکر ہے۔ اور اس صورت میں فرعون کی غرقابی کا بھی ذکر ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو ڈوبتے ڈوبتے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن اس وقت کا کلمہ قابل قبول نہیں تھا۔ اس کو جواب میں کہا آن وقد عصیت قبل، اب کلمہ پڑھتا ہے اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو دنیا میں بڑا فسادی رہا، تو اب تیرا کلمہ قابل قبول نہیں۔ ہاں اتنا کریں گے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تیرے بدن کو ہم بچا کر رکھیں گے، جسم کو بچا کر رکھیں گے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے، لوگوں کے لیے تو نشان عبرت ہو۔ تو اس کی لاش اب تک موجود ہے، ایجپٹ کے میوزیم میں موجود ہے، فرعون اللہ نے رکھا ہوا عبرت کے کہ یہ ایک ایسا تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ بنی اسرائیل پہ اس نے ظلم سے ان کے پہاڑ ہوئے، تو یہ موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر سا ذکر ہے۔ یونس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن ان کو نینوا والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، جو عراق کا ایک مشہور شہر ہے نینوا، اب آج بھی ہے، اور وہیں ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ تو نینوا کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ہم قوم نہیں تھے۔ عموماً انبیاء بنی اسرائیل ہی کے لیے نبی ہوتے تھے، لیکن بعض نبی ایسے بھی ہوتے تھے کہ بنی اسرائیل کا نبی ہے لیکن دوسری قوم کے لیے اللہ نے بھیجا، تو یہ بھی ان میں سے جن کو عراقیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ ایک زمانے تک وہ وہاں دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے، لیکن ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو جیسے طریقہ کار پچھلے انبیاء کرام میں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک زمانے تک ان امتوں کو مہلت دیتے تھے، اور جب مہلت کا وقت پورا ہو جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اس بستی سے نکال کر بستی والوں کو سب کو عذاب دیا کرتے تھے۔ پہلی امتوں میں ایسے ہی ہوتا تھا، قوم عاد، سمود، قوم لوط، قوم شعیب، سب کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو اس قوم کا بھی جب وقت پورا ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایمان نہیں لائے، مہلت کا وقت قریب ہے، اس لیے اب خدا کا عذاب آ رہا ہے، انتظار کرو۔ انہوں نے کہا یہ باتیں پہلے لوگ بھی
دینا تھا لیکن تھوڑا سا انتظار کرتا پیسے چلے گئے تو چلو میں ابھی ان کو تھوڑی سی سزا دیتا ہوں. تو اتنی سی بات ہوئی, آپ روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ابتلا میں آپ کو ڈال دیا. قصہ یہ ہے جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آپ جب قوم سے ناراض چلے گئے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں اس کا ذکر فرمایا, اذ ذهب مغاضبا وظنون, ان کا لفظ ظنون ہے, مچھلی والا لفظ ہے. صاحب الحوت بھی کہتے ہیں, حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں, نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں. وظنون, اور دیکھو جی وہ مچھلی والا, اذ ذهب مغاضبا, جب وہ غصے سے بھرا ہوا اپنی قوم سے چلا گیا. فظن ان لن نقدر علیہ, اس نے خیال کیا کہ ہم کوئی پکڑ دھکڑ نہیں کریں گے اس کی, لیکن ہم نے پکڑ لیا, اس لیے کہ ہم نے ابھی کہا نہیں تھا ہم چلے گئے. تو فنادى فی الظلمات, کیسے پکڑا, مچھلی کے پیٹ میں ان کو قید کر دیا. تو وہاں کئی تاریکیوں میں, مچھلی کی پیٹ کی تاریکی, دریا کی تاریکی, پتہ نہیں کون سے سمندر میں مچھلی لے کر گئی تھی, تو کئی اندھوروں میں اس نے پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہم نے اس پکارنے کے بعد ان کو مچھلی کے پیٹ سے اگلوا دیا, باہر نکال دیا, رہائی ہے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ نکلے تو ان کی بیوی اور 2 بچے بھی ان کے ساتھ تھے. انہوں نے یافا سے ترسیس جانا تھا. یافا اور ترسیس یہ دریائے دجلہ کے اس پار اور اس پار 2 شہر. تو نینوا سے چلے تو یافا پہنچے, اور یافا سے ترسیس جانا تھا تو بیچ میں دریائے دجلہ ہے جس کو عبور کرنے کے لیے کشتی پہ جانا تھا. لیکن فرماتے ہیں اس سے پہلے ایک ندیہ سے گزرنے پڑا. تو انہوں نے ایک بچے کو سر پہ اٹھایا کیونکہ ندیہ پہ جانا تھا, اور دوسرے کو ہاتھ سے پکڑا اور بیوی کو کہا تم ٹھہرو, میں ان کو پار کر کے پھر تمہیں بھی ہاتھ سے پکڑ کے لے جاؤں گا. تو جب یہ جانے لگے تو بچہ جو اوپر تھا وہ اوپر سے گر گیا, ندیہ میں بہہ گیا. دوسرا بچہ رہ گیا پیچھے, بیوی بھی رہ گئی. جب ان کو واپس لینے کے لیے گئے تو ایک بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گئے. بیوی کو لینے کے لیے گئے تو ایک گھوڑے پہ سوار شہزادہ گزر رہا تھا, اس نے جھٹ سے ان کو پکڑا, اپنے گھوڑے پہ بٹھا کے وہ بھگا کے لے گیا. ابھی کہہ رہے سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا, اسی سے سمجھ گیا. لیکن چل دیے گئے تو آگے کشتی تیار تھی, کشتی میں بیٹھے اور وہ بھر گئی, مشہور بھر گئی. جب کشتی روان ہوئی دریا کے بیچ میں گئی تو ڈولنے لگی. ملاحوں کو, کشتی چلانے والوں کو کچھ اندازہ تھا, تو انہوں نے اپنے اندازے سے کہا کہ ہماری کشتی میں کوئی اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام ہے, جبھی یہ ڈول رہی ہے, لہذا بہتر یہ کہ وہ اپنے آپ کو دریا میں ڈال دے تاکہ باقیوں کی زندگی بچ جائے. تو یونس علیہ السلام سمجھ گیا کہ آقا سے بھاگا تو نہیں ہوں. تو آپ نے پیش کر دیا کہ میں ہوں بھائی. انہوں نے چہرہ مورا دیکھا, ماشاءاللہ نورانی چہرہ ہے. آپ کیسے غلام ہو سکتے ہیں, آپ کیسے آقا سے بھاگ سکتے ہیں, ماشاءاللہ آپ تو بڑے نیک اتوار آدمی ہیں, کوئی اور ہوگا. بھائی میں ہوں, لیکن آپ نہیں ہو سکتے. فصاح, اس لیے قرآن دادی کی سب کے نام کی. جب قرآن دادی کی تو آپ ہی کے نام پر, فکان من المتخذین, آپ ہی کے نام کا قرآن کی. پھر دوبارہ کی, پھر سے بارہ کی, تو پھر بھی انہوں نے کہا یہ ہم تو آپ کو نہیں ڈال سکتے, بڑے نورانی آدمی ہیں. انہوں نے کہا تم ڈالو, میں خود ہی چھلانگ لگا. تو آپ کنارے پہ گئے اور آپ نے چھلانگ لگائی تو اللہ نے بحر ظلمات سے ایک بہت بڑی مچھلی کو پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ میرا بندہ آ رہا ہے اور اس کو تو نے اپنے پیٹ میں رکھنا ہے. وہ فوراً پہنچ گیا. انہوں نے چھلانگ لگائی, اس نے منہ کھولا, سیدھا اس کے منہ میں چلا گیا. اور کشتی یعنی مچھلی کو حکم تھا کہ یہ مجرم نہیں, یہ تیری غذا نہیں کہ اس کو ہضم کر لے, اس کو ہضم نہیں کرنی, یہ تیری پیٹ میں رہے گا کچھ وقت کے لیے.
کھایا پیا ہے تاکہ وہ ساتھ میں ہڑپ نہ ہو جائیں، لیکن مچھلی کی پیٹ کی گرمی سے ان کا گوشت اور اس کی کھال بالکل پگھل گئی، باقی جسم تو سلامت ہے لیکن تپش سے گوشت اور کھال بالکل نرم ہو گئی۔ خیر اس میعاد گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور وہ اس عرصے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ہم نے ان کی وہ دعا قبول کی، ہم نے اس مچھلی کے پیٹ کی گھٹن سے ان کو نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں جیسے یونس کو نجات دی۔ اور کوئی مومن بھی ہمیں یوں پکارے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعوت المکروب دعوت الظنون، ہر پریشان آدمی کی دعا وہی ہے جو مچھلی والے پیغمبر کی دعا تھی، تو وہ اس کو پڑھے گا، اس کو بھی غموں سے نجات ہوگا جیسے ان کو۔ خیر مقررہ وقت میں ان کو مچھلی کو حکم ہوا تو اس نے دریا سے باہر ان کو ریت پر اگل دیا۔ اب ریت پہ اگلا تو جسم تو سلامت تھا لیکن اتنا نحیف اور کمزور ہو گیا تھا کہ حرکت کے قابل نہیں تھا۔ تو سورہ صافات میں اللہ فرماتے ہیں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ، ان کو کھلے میدان میں ہم نے پھینکوا دیا مچھلی سے اور وہ خود کو ملامت کر رہے تھے، اور پھر یہ أَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اب وہ بالکل نحیف کمزور ہیں، گرمی کی تپش برداشت نہیں کر سکتے اور صحرا میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کے اوپر کدو کی بیل پیدا کر دی سائے کی۔ تو کدو کا پتا آپ کو پتا ہے کہ انتہائی نرم و نازک ہوتا ہے، اس میں ذرا بھی سختی نہیں ہوتی جی، اور اتنا نرم و نازک ہوتا ہے کہ اس میں مکھی بھی نہیں بیٹھتی۔ تو وہ بیل ان کی آ گئی اور اس کے سائے میں وہ رہ گئے۔ کچھ آپ صحرا میں پڑے ہیں، کھانے پینے کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہرن، جنگلی بکری جس کا بچہ گم ہو گیا تھا، بچے والی تھی، وہ بچے کی تلاش میں پھرتی پھرتی ادھر آ گئی ان کے پاس، آ کر وہاں کھڑی ہوگی تو انہوں نے تھن سے اس کا دودھ پی لیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا کہ جب تک یہ کھانے پینے چلنے کے قابل نہیں ہے تو وہ روزانہ بکری آ کر کھڑی ہو جاتی اور اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ تو کچھ وقتوں میں ان کی کھال وال جب سیدھی ہو گئی، چلنے پھرنے کے ہوئے، تو آپ وہاں سے چلے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا، بہت مرغوب تھا، اور فرماتے تھے کہ یہ میرے بھائی یونس کا ادرک جو اللہ نے قدرت کے طور پہ ان کے لیے پیدا کیا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے مرغوب ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی کدو بہت مرغوب تھا، اور ہو سکتا ہمیں جب بھی ہو سکتا تو ہم اپنی سالن میں کدو ضرور ڈالا کرتے تھے کہ کدو کی پسند۔ تو یہ ایک مرطوب غذا ہے، عام طور پہ مرطوب غذائیں مفید نہیں ہوتی، لیکن کدو چونکہ حضور کا پسند ہے اس لیے یہ مرطوب ہو کر بھی بہت پسندیدہ ہے اور اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَّةٍ او یزید، ہم نے پھر ان کو بھیج دیا اسی امت میں۔ اچھا
شہزادہ لے گیا تھا اپنے گھر، تو لے جاتے ہی اللہ نے اس کے پیٹ میں ایسی مروڑ پیدا کر دی کہ بے تاب ہو گیا۔ سارے معالج ڈاکٹر سے دوائیاں لی کہ افاقہ نہیں ہوا۔ آخر ایک درویش منش آدمی ملا، اس نے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ اس پیٹ میں درد ہے اور یہ کہ بے چین ہوں، بے قرار ہوں اور کوئی دوائی بھی کارگر نہیں ہے۔ اس نے کہا لگتا ہے تو کسی کی بیوی چھین کر لایا ہے، جب تک وہ واپس نہیں کرے گا یہ درد آرام نہیں ہوگا۔ اس نے کہا میں 100 دفعہ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ لے کر چلا تو رستے میں صاحب جا رہے تھے، بیوی نے کہا یہ میرے شوہر جا رہے ہیں۔ اس نے معذرت بھی کی، معافی بھی مانگی، ان کے حوالے کیا۔ تو یوں بیوی بچے بھی مل گئے اور آپ واپس گئے۔ قوم استقبال کے لیے تیار تھی، وہ تو تلاش میں تھے، تو قوم نے آپ کو قبول کیا، آپ پر ایمان لائے، اور جب تک اللہ کو منظور تھا یوں سب وہاں رہے، پھر ان کا انتقال ہوا قوم کے لوگوں کے استثنا۔ تو یہ اس صورت میں واقعہ تھا جو میں نے مصر کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے یعنی اس سورت کے آخر میں مسئلہ توحید جو مرکزی مضمون ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بڑے اچھوتے انداز سے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ، قل یا ایھا الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین مذہب کے بارے میں کسی شک میں ہیں تو آؤ میں تمہارا شک دور کر دوں کہ میرا دین کیا ہے۔ آؤ میں تمہارا شک دور کر دوں کہ میرا دین کیا ہے۔ وہ یہ ہے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں موت ہے، ہر کسی کی موت ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایماندار لوگوں میں سے ہوں، اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے ان اقم وجہک للدین حنیفا، کہ میں اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف سیدھا رکھوں، دین حنیف سے ادھر ادھر بالکل نہ ہوں، سیدھا رکھوں اپنا چہرہ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مشرکین میں سے نہ ہوں، اللہ کو ایک ماننے والوں میں سے ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی ایسی شخصیت کو نہ پکاروں جو جس کے ہاتھ میں نہ میرا نفع ہے نہ نقصان۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ لا تدع مع اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ مت پکار ما ان معبودوں کو لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ تجھے نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ فإن فعلت فإنک من الظالمین، اگر آپ نے بالفرض و تقدیر ایسا کر لیا تو آپ بھی بے انصاف لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، تو ایسا مت کیجیے۔ اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان کو ہٹا نہیں سکتا، اور اللہ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو خدا کے فضل کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اللہ اپنی مہربانی جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے اپنے بندوں میں سے، اور وہ غفور الرحیم ہیں۔ یہ ہے یعنی میرے دین کا خلاصہ۔ دین کا خلاصہ آپ نے ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد پھر اگلی سورۃ ہود ہے، اس کا موضوع بھی یہی 4 باتیں ہیں، اور شروع ہی سے کتاب احکمت آیاتہ، قرآن مجید کی تصدیق، پھر آگے قیامت کا ذکر، استغفار کا حکم اور نیک کام کرنے کا حکم، اور اس کا ثواب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور پھر یوں آگے سلسلہ چلے گا۔ وآخر دعوانا